الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تخلیق انسانی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور کر کے آپ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہاں مسخر کرنے کا معنی ہے تمہارے کام اور تمہارے نفع میں لگا دیا ہے۔ باقی وہ اللہ کے امر کے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج، اس سے فائدہ انسان اٹھاتے ہیں، اس کی روشنی سے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے۔ اسی طرح چاند ہے تو چاند کی دھیمی روشنی سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ ستارے ہیں، ان سے بھی انسان متمتع ہوتا ہے، منتفع ہوتا ہے۔ اسی طرح خود زمین ہے، زمین میں ہل چلا کے، دانہ ڈال کے پیداوار حاصل کرنا، یہ بھی انسان نفع حاصل کر رہا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کا نفع بھی انسان کو ہوتا ہے۔ جانور اللہ تعالی نے تخلیق کیے ہیں تو جانوروں کا گوشت اور جانوروں کا دودھ یہ استعمال کرتا ہے انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح درخت ہیں، درختوں کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ لکڑی کا استعمال یا سایہ ان کا استعمال کرتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ تعالی نے انسان کے نفع کے لیے پیدا نہ کیا ہو۔ تمام چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب رہ گیا انسان۔ کیا انسان اس دنیا میں یہ جو کائنات کی اشیاء ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان سے عیش و عشرت کرنے کے لیے آیا ہے؟
اس میں اس کائنات میں موج و مستی کے لیے آیا ہے، اس کائنات میں انسان عیاشی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر عیاشی ہے تو پھر تو جانور بڑے مزے سے عیاش ہیں، وہ تو کسی حکم کے مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر انسان کو تو بھی کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو اب انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو، اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کو بڑے اچھے انداز سے کسی اللہ والے نے یوں تعبیر کیا، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے آج کا انسان اس مقصد کو بھولا ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید دنیا میں میں موج و مستی کے لیے آیا ہوں اور عیاشی کے لیے آیا ہوں، لہذا جانور ننگے ہیں تو انسان ننگے ہونے کے لیے تیار ہے، برہنہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آدمی اس وقت اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاشرہ جیسا کیسا ہو، یہ میں معاشرے کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق میں شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس مقصد کے لیے شاید الا قلیل کوئی چند ہی لوگ ہوں تو ہوں، ورنہ ہر انسان یہ چاہتا ہے بھی جیسا معاشرہ کر رہا ہے ہمیں ویسے کرنا چاہیے۔ یعنی معاشرے کی اہمیت ہے، لوگوں کی اہمیت ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد انسان بھول چکا ہے۔ مقصد کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ یاد رکھے کہ عبادت نام صرف چند کاموں کا نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ عبادت نام ہے 5 وقت کی آدمی نماز پڑھ لے بس عبادت ہو گئی۔ اب 5 وقت کی جو عبادت ہے، اگر 15-15 منٹ ایک نماز پہ آدمی لگا لے تو 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اگر وہ 24 گھنٹوں میں سے عبادت کر لے، باقی جتنا وقت باقی بچ جائے وہ سارا کا سارا وہ انسان کہتا ہے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی ہے، لہذا جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو اس نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ عبادت کا مقصود یہ نہیں ہے، عبادت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں، بعض نماز پڑھتے ہیں جمعہ، بعض لوگ جو ہے وہ صرف عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، اور بعض لوگ سالانہ کوئی خیرات کر دیتے ہیں، بہت بڑی دعوت کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سب کچھ کر دیا۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ آ گیا کیا سالانہ ایک موقع تلاش کر کے اس پر پیسہ کچھ خرچ کر دو، بس اس سے پھر بری ہو جائے آدمی، پھر یہ کہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، ہم نے تو فلاں عرس کے موقع پر یا فلاں بڑی اور چھوٹی 11ویں پر ہم نے یہ اور وہ کر دیا، لہذا اتنا پیسہ ہم نے خرچ کر دیا۔ تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اب تو ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جی اب سارا سال عیش کرو اور مزے کرو، یا سالانہ کسی عرس پہ اہتمام کے ساتھ چلے گئے، 1-2 بکرے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے، غیر اللہ کے نام پہ کاٹ دیے۔
آپ یاد رکھیں، یہ مسئلہ میں اپنی تقریر میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، قسم، نذر و نیاز، قربانی، خیرات سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ میری تقریر اور میری گفتگو میں توحید کا عنصر غالب رہتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے توحید کو نہ سمجھا، اللہ تعالی کی باری تعالی کی توحید کو ہم نے نہ سمجھا یا بیان نہ کیا یا نہ سنا، تو ہم لوگ بے مقصد ہو جائیں گے، ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو عبادت نام صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں بھائی۔ کچھ لوگ تو اور باتیں بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، نماز مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، یہ ہماری عبادت ہے۔ عبادت اور چیز ہوتی ہے، کاروبار اور چیز ہے۔ وہ کاروبار کو دین سے الگ کر لیتے ہیں۔ اس کاروبار میں تو فراڈ کرنا ضروری ہے، اس کاروبار میں تو جھوٹی قسم کھانا ضروری ہے، اس کاروبار میں ہاں کی ڈنڈی مارنا ضروری ہے۔ وہ کاروبار کو الگ اور اسی طرح عبادت کو الگ سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ کون سی؟ کہ کاروبار، مسجد سے باہر کی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں اور مسجد کے اندر آ کر صرف نماز پڑھ لیں، یہ عبادت ہو گئی۔ یہ مفہوم کسی نے جو بتایا غلط بتایا۔ پھر عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے، عبادت نام ہے سن بلوغ سے لے کر جب سے بندہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کر موت تک پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارنا، یہ ہے عبادت۔ نوکر اپنے مالک کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ہم سارے نوکر اور غلام ہیں، ہم سارے عبد ہیں۔ ہم تو جس رب کی بات کرتے ہیں ہمارا آقا تو وہ ہے، ہم جس کے غلام ہیں ہم نے اس کی بات کرنی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ کون کیا افسر ہے نہیں، ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہم اپنے رب کے عبد، ہم غلام ہیں، چاہے 2 پھول لگے ہوئے ہوں، چاہے 3 لگے ہوئے ہوں، چاہے 4 لگے ہوئے ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا عیسائی لوگ نا اپنے بچوں کو جو پیدا ہوتا تھا تازہ ان کا بچہ، وہ اپنے پادری کے پاس لے جاتے اور پانی جو ہے اس میں زرد رنگ ڈال دیتے تھے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، اور وہ زرد رنگ وہ پھینکتے تھے دادے پر، باپ پر، زرد رنگ پھینکتے تھے۔ میں نے اس وقت اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ ہندو لوگ ایسا کرتے ہیں، زرد رنگ۔ پھر جب مجھے خود کتابیں پڑھنے کا موقع ملا تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مختصر المعانی میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اصل میں زرد رنگ جو تھا یہ پادری وہ زرد رنگ ڈال دیتا تھا پانی میں۔ اب وہ بچہ جو پیدا ہوتا اس کو لے جاتے ہیں کہ پادری صاحب یہ ہم بچہ لائے ہیں آپ کے پاس۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو وہ اپنی رسم کے مطابق اس چھوٹے بچے کو اس زرد رنگ کے پانی میں غوطہ دیتا اور پھر نکال لیتا، اور پھر وہ کہتا تھا الآن نصارى نصرانيا حقا، اب یہ پکا پکا نصرانی اور عیسائی بن گیا ہے۔ جب وہ اس میں غوطہ دیتا تو اب عیسائیوں کا یہ جو رواج تھا یہ اس وقت بھی تھا جس وقت قرآن کریم اترا تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے پہلے پارے کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو جواب دو عیسائیوں کو کہ تم اپنے بچوں کو زرد رنگ میں رنگتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ پکا نصرانی بن گیا ہے. اے میرے نبی کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تم ان کو جواب دو، تم یہ کہو تم نے اپنے بچوں کو رنگا زرد رنگ میں اور اللہ نے ہمیں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا ہے. اللہ نے ہمیں رنگا ہے اسلام کے رنگ میں. ہمارے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ اسلام کا. ہمیں مائع عبودیہ کا رنگ نہیں چڑھا ہوا. اس پانی کا نام تھا مائع عبودیہ، اس کا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہمیں. ہم کسی بھی اور مذہب کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیں گے. ہمارے اوپر رنگ غالب رہے گا تو اسلام کا رنگ غالب رہے گا. اسلام کو چھوڑے تو باقی کیا بچا؟ اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو عبادت نام چند اعمال کے کرنے کا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے اپنی زندگی سے خوب نفع اٹھاؤ اور کماؤ حلال حرام، اور پھر ایک سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال یا 3 سال کے بعد ایک مرتبہ عمرے پر یا حج میں چلے جاؤ اور پھر خوب طواف کرو اور خوب دعائیں مانگو. حرام حلال کی تمیز نہ کرو، بس جو گناہ کرو نا سارے 2-3 سال کے بعد بخشوا کے پھر آ جاؤ. اس قسم کی حالت بن چکی ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کو. کاروبار میں امتیاز نہیں ہے، حلت حرمت کا کوئی خوف نہیں ہے. حلال ہے یا حرام ہے. رشوت لیتے رہو، سود خوب کھاؤ، ہے نہیں، اور اس کے بعد کیا ہو گیا 3 سال 4 سال کے بعد ایک عمرہ کر لو یا حج کر لو، سارا بخشا جائے گا. یہ ذہن بن چکا ہے. یہ ذہن کس نے بنایا؟ حالانکہ عبادت نام کس چیز کا ہے؟ عبادت نام ہے سن بلوغ سے لے کر موت تک، جب تک یہ سانس جاری ہے اس وقت تک پوری غلامی اور ابدیت اختیار کرنا اللہ تعالی کی. آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے آپ نماز پڑھتے رہیں. کب تک؟ جی حتی یاتی کل یقین. یہ نہیں آیا، بلکہ نماز تو اسلام کا ایک حصہ ہے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. کب تک؟ موت تک. موت تک اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس رب کی عبادت کرو اے لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. زمین کو بچھونا بنایا جس نے، اور جس رب نے آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء. اور آسمان سے پانی اتارا، بارش اتاری، اور اس سے پھر لہلہاتے کھیت اور باغات اللہ نے اگائے. یہ ساری صنعت، یہ کاریگری میرے رب کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ رب نے بنایا ہے. تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت نام ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اگر حج فرض ہے تو حج بھی ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیں، آپ پر عشر واجب ہے تو عشر ادا کریں، قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے تو قربانی ادا کریں، صدقۃ الفطر ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار میں اپنی مرضی نہ کریں. کاروبار میں حلال اور حرام کا امتیاز رکھیں. جو آدمی حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو راحت عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حلال میں برکت ہے، حلال میں طاقت ہے، صداقت میں طاقت ہے. جھوٹا آدمی، کھوکھلا آدمی، فراٹی آدمی، ملاوٹ کرنے والا آدمی کبھی اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتا.
حلال کا ہو، تھوڑا ہو اور برکت والا ہو۔ اکثر دعاؤں میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اے اللہ جو تو ہمیں عطا فرمائے اس میں تو برکت عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمزم پی رہے ہیں، اور زمزم پیتے ہوئے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں علم نافع مانگتا ہوں تجھ سے، اور رزق حلال مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی دعا ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ فکر آخرت کی کمی ہو گئی۔ اگر قبر یاد ہو، آخرت یاد ہو، پھر آدمی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اصل بات ہے کہ قبر کی زندگی بھولی ہوئی ہے، آخرت سامنے نہیں ہے۔ جو کچھ ہے، لوگ چونکہ عادی ہو گئے نقد کے، اور نقد کیا چیز ہے؟ دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کو کیا فرمایا؟ پوری دنیا کے ساز و سامان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے دل نہ لگاؤ، اس سے دل نہ لگاؤ۔ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، قل متاع الدنیا غرور، فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان سارا کا سارا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اس کو دھوکہ کہا ہے۔ انسان کا دل اتنا لگ چکا ہے اس میں کہ انسان اس سے اپنے دل کو الگ کر کے اللہ کی محبت کو سنبھالے، اپنے رب کی محبت کو دل میں لائے، اب انسان کے بس میں نہیں رہا، مادہ پرست ہو گیا، انسان مادہ پرست ہو گیا۔ انسان کی زندگی کا معیار کیا رہا؟ پیسہ ہوگا، یہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز ہوگی، میرا پھر معاشرے میں معیار ہوگا۔ یہ اذہان میں پیوستہ ہو گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس وقت دو صحابہ کا واقعہ میرے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جتنی عزت ان کو دی ہے انبیاء کے بعد اور کسی کو نہیں دی۔ آپ ذرا دیکھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے کرتے پر کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کفر حضرت عمر سے ڈر رہی ہے۔ مشورہ دیا صحابہ نے کہ وہ آگے بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے عمراء ہیں، آپ کو دیکھیں گے مسلمانوں کا خلیفہ، کرتا پرانا ہے، پیبند لگا ہوا، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اس کرتے پر، نیا جوڑا لے کر آئے صحابہ، یہ آپ زیب تن فرما لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں، ٹھاٹ باٹ کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اس لیے یہ پرانا جوڑا میں اسی کو برقرار رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے بھی تورات کو کھولا ہوا تھا، انجیل کو کھولا ہوا تھا، اور پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے آخری نبی کا خلیفہ، اس کا نام عمر ہوگا، جب وہ آئے گا اس کی سواری ہوگی اور غلام اوپر سوار ہوگا، خود نیچے چل رہا ہوگا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے کرتے پر پیبند لگا ہوا ہوگا، پیبند لگا ہوا کرتے کو زیب تن کیے ہوئے ہوگا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کتاب پڑھتے گئے، حضرت عمر کو دیکھتے گئے اور کہا کہ یہ لیں آپ چابیاں بیت المقدس کی۔ پھوت پھات بنانے کی صحابہ میں کوئی روش نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سادہ زندگی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اسلام کے ذریعے، ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے انہی پرانے کپڑوں میں، میری چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ امی عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان ہم آپ کے لیے نیا کفن لیں گے. فرمایا نہیں، یہ پرانا جو کفن ہے، پرانے کپڑے، یہ انہی میں مجھے کفن دے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نئے کپڑے یہ زندہ لوگوں کے یہ زیادہ مناسب ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، اور میں تو اب سفر آخرت کر رہا ہوں، مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پرانی چادروں میں کفن دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیبند لگے ہوئے کرتے کو زیب تن کر کے بیت المقدس فتح کیا، ٹھاٹ باٹ ظاہری کے بغیر. آج یہ بتائیں کہ کوئی مسلمان یا دنیا کا کوئی انسان انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر و عمر کی عزت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اصل بات یہ ہے جب روحانیت کمزور ہوتی ہے تو مادہ پرستی غالب ہو جاتی ہے. اندر سے ہم لوگ روحانیت کے اعتبار سے کھوکھلے ہو چکے، ایمان کمزور ہو چکا ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے سادگی آتی ہے. ہمارا مذہب کیا کہتے ہیں؟ البزازۃ من الایمان، یہ سادگی ایمان سے ہے. آپ حضرات نے عبادت کا مفہوم سمجھا. عبادت کس چیز کا نام ہے جی؟ عبادت نام ہے ابدیت اختیار کرنے کا. ہم سب لوگ آج تو بس میرا ایک ہی جملہ یاد کر کے آپ جائیں، ہم سب لوگ غلام ہیں. بس میں اسی پر تقریر ختم کرنے والا ہوں. سب لوگ، میں آپ سب غلام ہیں، امریکہ برطانیہ کے نہیں، ہم سب لوگ غلام ہیں اللہ کے. ہاں جی بولیں جی، کس کے غلام ہیں ہم؟ اللہ کے غلام ہیں. اس لیے اللہ کے احکام پر پوری عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اپنی زندگی انشاءاللہ اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی ہم پوری سعی کریں گے، پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم امریکہ برطانیہ کے غلام نہیں ہیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ میں اس پر مزید بیان کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ جل جلالہ کے سامنے ہمارے نبی نے اتنی ابدیت اختیار کی، اتنے جھکے اللہ کے سامنے، اتنے جھکے، اتنے سجدے کیے، اتنا رب تعالی کو منایا اور گڑ گڑائے اور روئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابدیت کی انتہا کو پہنچے، عاجزی کی انتہا کو پہنچے، تو اللہ تعالی نے فرمایا صرف یہی نہیں کہ سجدے کیے بلکہ اپنے محبوب رب کے لیے مارے کھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں مارے گئے طائف کے میدان میں، طائف کے لوگوں نے پتھر مارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نبی کے جسم سے خون نکلا، جوتے کے ساتھ چپک گیا، جوتا اور پاؤں دونوں چپک گئے. اللہ کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ کے لیے کتنے تانے سنے ہیں، کتنے تانے سنے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک تفصیل ہے، لمبی تفصیل ہے، آپ حضرات پڑھتے سنتے رہتے بھی ہوں گے. اللہ کے لیے سب کچھ جب برداشت کیا اور ابدیت کی انتہا کر دی تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا جب تو نے ابدیت کی انتہا کر دی اب میں تجھے انعام دینے والا ہوں. اب میں تجھے اتنا بلند کروں گا کہ تیرا کوئی مد مقابل ثانی کوئی ہوگا ہی نہیں. پھر کیا کیا اللہ نے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے پھر اللہ نے جو آپ کو سیر کرائی، ساتوں آسمان کی، جنت جہنم کی سیر کرائی، سب کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑا خوبصورت محل تھا، اس کی طرف نظر کی تو پوچھا، باہر ایک جاریہ، ایک لونڈی وہاں موجود تھی. یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ عمر کا محل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ باہر سے اتنا حسین ہے تو اندر سے کتنا حسین ہوگا. جب آپ نے یہ بات حضرت عمر کو بتائی، صحابہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا اے عمر
تیرا محل جنت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کہنے عمر کے، پرانے کپڑے پہن کے بیت المقدس فتح کرنے والے، کتنی تیری شان بڑھا دی اللہ نے۔ پرانے کپڑے، کیا کہا کہ تیرا محل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل میرا چاہ رہا تھا کہ اندر داخل ہو جاؤں، تیری غیرت مجھے یاد آئی تو حضرت عمر رو پڑے۔ فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے۔ اور ومن حولہ، صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے ہم سب رو پڑے۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر تو اس وجہ سے رو رہے تھے کہ مجھے اللہ نے، میں اونٹ چراتا تھا، اونٹ، اور میرا باپ خطا مجھے مارتا تھا۔ عمر تجھے اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا، اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ ہیں جی، خیر موضوع لمبا نہ ہو جائے، وقت ہو گیا۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رونے لگے۔ وہ ایک عجیب مجلس تھی، وہ ایک محفل تھی، وہ کیا بابرکت ساعات تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، علیک یغار، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا، کیا آپ پر ہمیں غیرت آئے گی؟ میں اپنے محل میں کسی اور کو تو داخل نہیں ہونے دوں گا، لیکن آپ داخل ہو جاتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ ہاں جی، یہ فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے، آج کے بعد ہم یہ سبق پڑھ کے جائیں۔ ہم کیا، ہم غلام ہیں، ہے نا غلام جی؟ بولو نا جی، یا غلام نہیں ہے ہم؟ لیکن امریکہ برطانیہ کے، روس کے، ہاں نہیں، کسی امیر، کسی وزیر کے، کسی وڈیرے لٹیرے کے، ہاں نا، جس طرح میرا نبی عبد تھا، کس کا؟ اللہ کا، ہم بھی سارے کے سارے غلام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔